یہ پروگرام پاکستانی امریکن اسکلڈ ویمن آرگنائزیشن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم یا بارئ الکرم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں انیلا فتح۔ ناظرین محترم، ہم عشرہ رحمت میں اس وقت ہیں اور ہر گھڑی اور ہر ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم اور عنایات کی نوازشات ہم پر ہو رہی ہیں۔ آج اس عشرہ رحمت میں وہ امور جو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں دور کر سکتے ہیں، یا وہ امور جو ہمیں اللہ رب العزت کے کرم سے دور کر سکتے ہیں، ان امور میں سے ایک کی آج ہم بات کریں گے۔ اس موضوع کو ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں۔ اسے ہم آداب گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم زبان کی حفاظت بھی کہہ سکتے ہیں، یا جب ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بات آج ہم کر رہے ہیں وہ آداب گفتگو یا زبان کی حفاظت کے حوالے سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام میں، الہامی کلام میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو درست بات کہو، سچ بات کہو، حق بات کہو۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہمیں احسن بات کرنے کا، اچھے انداز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں اپنے موضوع کے آغاز میں ہم انداز حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی گفتگو کا، اپنے آج کے موضوع کا آغاز کریں گے کہ پیارے نبی، آقا تاجدار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تکلم کیسا ہوتا تھا۔ شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ سیدھی سیدھی روش پر لاکھوں سلام، سادی سادی طبیعت پہ کروڑوں درود، ان کے لہجے کی لذت پہ بے حد درود، ان کے لہجے کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی پیارے نبی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو انداز تکلم عطا فرمایا، حضور جیسے بات کرتے تھے تو آپ کا انداز مبارک یہ ہوتا تھا کہ جب آپ گفتگو شروع فرماتے تو اپنے ان دو کناروں سے، حدیث پاک میں آتا ہے، اپنے ان دو کناروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے اور اختتام کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بہت واضح ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سمجھ آنے والے ہو جاتے تھے، جو لوگ بآسانی سمجھ لیا کرتے تھے، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو سامعین الفاظ کو گن سکتے تھے، یعنی اتنے ٹھہراؤ کے ساتھ، اتنے تحمل کے ساتھ، اتنی بردباری اور حلم کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے کہ مخاطب آرام سے سن اور سمجھ لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جس سے بھی گفتگو فرماتے تو اس کے سامنے، یعنی اس کو مکمل طور پر توجہ کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ ایسا نہ ہوتا کہ جیسے آج کل معذرت کے ساتھ کہ ہم اگر کسی کی بات سن رہے ہیں تو ہمارا دھیان موبائل میں ہے مگر ہم اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تکلم یہ تھا کہ حضور ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے، نہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب تک حضور کا مخاطب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے، آپ اسی کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے۔ آپ کا انداز تکلم کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس انگوٹھے سے اپنی ہتھیلی کو ایسے کر کے آپ گفتگو فرماتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غصے میں، ہم سب جانتے ہیں، غصے میں ایسے الفاظ
ادا ہو جاتے ہیں، ہمارا انداز تکلم ایسا ہو جاتا ہے جو کسی کو ناگوار گزرے تو آقا کریم علیہ السلام غصے میں خاموشی اختیار کیا کرتے تھے، اور یہاں کی آپ کی نس تھوڑی ابھر جاتی تھی، بھڑکتی تھی، تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ شاید حضور علیہ السلام اس وقت غصے میں ہیں۔ یعنی یہ خوبصورت انداز تکلم ہے میرے آقا کا۔ آقا کریم علیہ السلام کو جو وصف عطا کیا گیا اس میں یہ آپ لہجے کے اعتبار سے سب سے سچے اور وصف کے اعتبار سے نرم گو تھے، یعنی جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے ہمیشہ سچ بولتے، اور لہجے میں آپ کی اتنی نرمی، اتنا گداس آپ کا لہجہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 10 سال تک آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کی، کبھی حضور نے تلخ کلامی نہیں، کبھی حضور علیہ السلام نے مجھ سے ایسے بات نہیں کی کہ جس سے میرا دل ٹوٹا ہو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی نرم مزاجی تھی، اور حضور علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت انداز کہ جب کسی کی بات ناگوار گزرتی یا کوئی اچھی بات نہ کرتا تو کبھی آقا کریم علیہ السلام نے انہیں انڈیویجول نہیں کہا یا انہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا سب کے درمیان میں کہ تم نے ایسا کر دیا، تم نہیں۔ حضور علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ مجمع کو بلا لیتے، مجلس اکٹھی کر لیتے، اور پھر اس انداز میں گفتگو فرماتے کہ جس کے متعلق بات کی ہوتی تھی وہ سمجھ جاتا تھا، مگر کبھی پوائنٹ آؤٹ کر کے آقا کریم علیہ السلام نے اصلاح نہیں کی۔ یہ خوبصورت انداز تھا میرے نبی کریم علیہ السلام کا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام جب بھی گفتگو فرماتے بہت اچھے جامع الفاظ استعمال کرتے، بامعنی گفتگو فرماتے، کبھی بے مقصد گفتگو حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ اور ایک بہت خوبصورت بات حضور نبی کریم علیہ السلام کی کہ آپ کا انداز تکلم یہ ہوتا تھا کہ آپ مثالیں دے کر بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے گھر کے آگے سے نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس نہر میں 5 وقت نہا لے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اس پہ کوئی میل باقی رہے گا۔ حضور نے فرمایا یہی مثال اس نمازی کی ہے جو 5 وقت باوضو ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ تو کس خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی بات کو سمجھا دیا۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے مردہ حالت میں، اس کا کان چھوٹا ہے۔ آپ نے صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم اسے خریدنا چاہو گے؟ تاکہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نہیں، اس کا کان چھوٹا ہے، مردہ ہے۔ آقا نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے مفت میں لے لو۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اسے کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اس بکری کے بچے کی حیثیت تم لوگوں کے درمیان میں ہے کہ تم اسے مفت میں بھی نہیں لیتے، ویسے ہی اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت کے نزدیک ہے، اس دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک اس بکری کے بچے سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز کہ آپ آقا کریم علیہ السلام نے اس دنیا کی حقیقت ایک مثال سے واضح فرما دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا انداز تکلم ہم نے مختصراً دیکھا، کتنا خوبصورت ہے آقا کریم علیہ السلام کا انداز تکلم۔ اب اسی انداز تکلم کو اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اور اپنے اندر دیکھیں تو ہم آقا کریم علیہ السلام کے کون سے عمل کو، کون سے انداز تکلم کو اختیار کرتے ہیں بطور سنت۔ ناظرین محترم، بہت معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، میں نے جیسے آقا کریم علیہ السلام کا بارے میں ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ آپ لہجے کے اعتبار سے سچے تھے۔ ہم آج کیا کہتے ہیں کہ جو سچ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو سچ بولتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتا۔ یہ غلط ہے۔ کیا آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ حضور سے زیادہ کسی نے سچ بات کی ہے؟ حضور علیہ السلام دلوں کو مائل کرنے والے تھے، دلوں کو گھائل کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی جب گفتگو فرماتے تو نرم انداز میں گفتگو فرماتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مگر آج ہم سچ کے نام پر تلخ کلامی کرتے ہیں۔ آج ہم سچ کے نام پر کہ سچ کروا ہوتا ہے، بولنے والا یہ کہہ کر کہ میں تو سچا ہوں، ہر بات سامنے والے کو کہہ دیتا ہے۔ یہ انداز تکلم درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تمام اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے جاندار بھیجے ہیں ان تمام جانداروں میں سب سے افضل
ہمیں بنایا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور کیوں اللہ رب العزت نے ہمیں عام جانداروں سے مختلف رکھا، اپر بنایا، اوپر بنایا؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ زبان جیسا وصف عطا کر دیا کہ اللہ پاک نے ہمیں زبان اور بیان کا وصف عطا کر دیا. مگر جہاں اللہ پاک نے ہمیں حیوان ناطق بنایا، یہ بولنے کا ہنر دیا، وہیں اللہ رب العزت نے حدود بھی مقرر کی ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو بے لگام چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کی حدود و قیود بھی اللہ رب العزت نے مختص کر دی ہیں کہ بے جا گفتگو نہیں کرنی، کسی کے دل آزاری نہیں کرنی، بے معنی گفتگو نہیں کرنی. ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جب حضرت ذکریا علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تو آپ نے نشانی ارشاد فرمائی. تو اللہ رب العزت نے اس انعام کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ ذکریا تم 3 دن تک خاموشی اختیار کرو. یعنی یہ بات ہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پاک نے اس زبان کو بے لگام رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے. کتنا بڑا انعام اللہ پاک حضرت ذکریا پر اتار رہے ہیں، اور اس انعام خداوندی کے بدلے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ 3 دن کی خاموشی اختیار کریں. تو یعنی خاموشی کی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے. خاموش رہنے میں زبان کی حفاظت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ تم مجھے 2 دانتوں کے درمیان اس زبان کی حفاظت دے دو، کہ ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. یعنی یہ زبان ہمیں دنیا اور آخرت میں بچا بھی سکتی ہے اور رسوا بھی کر سکتی ہے. اس زبان سے اللہ رب العزت نے کب بولنے کا حکم دیا کہ ذکر الہی کریں. اس زبان سے عمل بالمعروف نہیں انل منکر کریں، یعنی نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اور حاجت کے وقت گفتگو فرمائیں، حاجت کے وقت بولیں. کیونکہ اگر اس زبان کو بے لگام چھوڑ دیا تو یہ زبان ہمیں جہنم کی طرف بھی لے جائے گی. حدیث پاک میں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے، اب بولتے بولتے بعض ایسے الفاظ ان کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں جہنم کی طرف ان کا پروانہ لکھ دیتا ہے. مگر اسی اچھے بولنے کے سبب کسی کی بات جب اللہ کو پسند آتی ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت کی بشارت بھی دے دیتا ہے. یعنی جب ہم بولے اس زبان کی حفاظت سوچ سمجھ کر تول کر بولیں. میں نے جیسے حضرت ذکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ خاموشی کو اللہ رب العزت نے بطور انعام عطا فرمایا، یعنی جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. حدیث پاک ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے تو وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے. یعنی زبان ہمیں ایک اور بہت مشہور قول ہے نا کہ زبان دلوں میں اترنے کا ذریعہ بھی ہے اور زبان دلوں سے اترنے کا ذریعہ بھی ہے. تو ہمارا انداز تکلم کیا ہے وہ کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں، نہ کہ لوگوں کے دلوں سے اتر جائیں. کیونکہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرے، وہ ایسا طرز عمل اپنائے کہ جس سے دوسرا مسلمان بھائی تکلیف میں آ جائے. میں نے یہاں ایک حدیث پاک ذکر کی کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اس حدیث پاک کی اگر تشریح میں مختلف واقعات آتے ہیں، 1-2 واقعے کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہی چلوں. آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے بہت عام ہیں، صبر و تحمل ختم ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فقط زبان چلانا ہمارا حق ہے، اور ہم اپنی بات کو حق اور سچ کہتے ہیں، اور ہم اس زبان کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، رشتے کمزور پڑ رہے ہیں. لیکن خاموشی میں نجات ہے، یہ حدیث پاک ہے اور حقیقتاً درست ہوگی. ایک خاتون جس کے اپنے شوہر کے ساتھ بے پناہ جھگڑے ہوا کرتے تھے، ایک اللہ والے کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا اور میرے شوہر کے درمیان تعلق بہتر ہو جائے. انہوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو، اس خاتون کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تعویذ اپنی زبان، جب تمہارا شوہر تم سے لڑائی کرے اس تعویذ کو تم اپنی زبان کے نیچے رکھ لینا. وہ خاتون ایسا ہی کرتی رہی. چند دن بعد مٹھائی لے کر اللہ والوں کے پاس آتی ہے اور اللہ والے سے کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے تعویذ میں ایسا کیا کر کے دیا تھا کہ میرا لڑائی جھگڑا، میرا معاملہ درست ہو گیا، ہر لڑائی ہر جھگڑا ختم ہو گیا، اب ہم بہتر زندگی گزار رہے ہیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے فقط وہ تعویذ دیا. جب لڑائی ہوتی تم تعویذ کو منہ میں رکھ لیتی اور تم خاموش ہو جاتی اور شوہر کا غصہ نکل جاتا اور تم خاموش رہتی. یعنی خاموشی میں تمہاری نجات تھی جو تمہارے تعلق بہتر ہو گئے.
یہ ہے خاموشی کی اہمیت، اور خاموش رہنے والے کو اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے۔ ایک بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کو دین کا علم سیکھنے کے لیے عالموں کے پاس بھیجا۔ وہ دین کا علم سیکھ رہا تھا، اس نے جب حدیث پاک کو سنا کہ خاموشی میں نجات ہے تو وہ خاموش ہو گیا اور مستقل خاموش رہتا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ اسے کیا ہو گیا، یہ نہ بولتا ہے نہ بات کرتا ہے، یہ خاموش رہتا ہے۔ تو بہت سارے حکیموں کو علاج کے لیے بلایا گیا، کوئی اثر نہ ہوا، وہ خاموش کا خاموش۔ پھر کسی طبیب نے کہا کہ اس کی آب و ہوا کو تبدیل کر دیا جائے، بدل دیا جائے۔ ان کی آب و ہوا کو تبدیل کرنے کے لیے انہیں خادموں کے ساتھ بھیجا گیا باہر۔ تو وہ جس علاقے میں گئے وہاں وہ شکار کر رہے تھے، شکار کرتے کرتے کسی خادم کو ایک ہرن نظر آئی، وہ اس کا شکار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اسے نظر نہ آئی تو وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے اس ہرن کے ہلنے سے جھاڑیوں سے آواز آئی، اور ہرن کی آواز آئی تو خادم کو پتہ چل گیا کہ اس ہرن کی سمت کیا ہے، وہ کہاں بیٹھی ہے۔ اس نے تیر مارا اور وہ شکار ہو گئی۔ تب بادشاہ کے بیٹے کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ واقعی صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا کہ جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ وہ خاموش تھی تو نجات میں تھی، اس نے بولا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ بادشاہ کے پاس اس کے بیٹے کو لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ دیکھیں آپ کا بیٹا بول سکتا ہے، اس نے یہ جملہ کہا ہے۔ تو اس بادشاہ کے پھر سمجھ آئی کہ میرا بیٹا، یعنی خاموش رہنے کی وجہ سے اس بادشاہ کے بیٹے کو سزا کے طور پر مارا بھی گیا۔ اس نے پھر یہی جملہ کہا کہ خاموشی میں نجات ہے، یعنی اگر میں خاموش رہتا اور وہ ہرن خاموش رہتی تو ہماری نجات تھی، اور ہم خاموش نہیں رہے تو ہمیں سزا ملی۔ یعنی خاموشی افضل ترین عبادت قرار دی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی افضل عبادت ہے۔ خاموشی ہمارے وقار کو بھی بڑھاتی ہے، خاموشی ہمارے کردار کو بھی اچھا کرتی ہے، ہمارے کردار کو بھی بڑھاتی ہے۔ پھر ہم یہاں ایک اور بات، غور طلب بات ہے ناظرین محترم، ان تمام گفتگو کو ہم اپنی اگر سوسائٹی میں آج کل دیکھیں، اپنے معاشرے، اپنے کردار میں دیکھیں، اپنے الفاظ میں دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم آج کل بجا گفتگو کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ ہم بولتے ہوئے الفاظ کا احتیاط نہیں رکھتے کہ کون سا الفاظ کس کی زبان، کس کے دل پر، ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ کسی کے دل پر جا کر لگے اور اس کی ناراضگی کا یا اس کی دل آزاری کا سبب بنے، ہم نہیں سوچتے۔ اور نہ ہی آج کل ہم بولنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ یعنی ایک بہت مشہور محاورہ ہے نا کہ پہلے سوچو اور پھر بولو، مگر ہم کیا کرتے ہیں، پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں۔ ہم نے الٹ کر دیا ہے، جبکہ بہت سوچ سمجھ کر، بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے الفاظ میں بھی، ایک تو ہوتا ہے کردار کا حیا، آنکھوں کا حیا، لیکن ہم نے اپنے الفاظوں کا بھی حیا رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے الفاظ کو بھی معیاری بنانا ہے، کیونکہ ہمارے الفاظ ہمارے معیار کے آئینہ دار ہوتے ہیں، ہمارے کردار کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ہم مشہور قول پر بات کر رہے تھے کہ پہلے سوچو پھر بولو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک سوراخ میں سے بیل نکل رہی ہے، بیل نکلا ہے اور واپس اس سوراخ میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ جان نہیں پاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انسان کا بولا ہوا بڑا بول ہے، جو ایک بار اس کے منہ سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ تو ہم بغیر سوچے بغیر سمجھے بڑے بول دیتے ہیں، ہم کسی کے تحقیر کرتے ہیں۔ ہم یعنی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا انداز تکلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے مال کے سبب کسی کو دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں، شو آف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے اچھے برانڈ کے کپڑے ہیں، برانڈ کا موبائل ہے، برانڈ کی گاڑی ہے، برانڈ کا بیگز ہیں، ہم یہ شو کرتے ہیں کہ اگلا شاید اس کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یا ہم جب اپنے مال کے ذریعے اس کی تحقیر کرتے ہیں یا اپنے علم کے ذریعے کہ ہم خود کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں اور وہ اگر علمی طور پر کمزور ہے تو اپنی علمیت جھاڑتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الفاظ جب تک زبان کے اندر رہتے ہیں تب تک وہ آپ کے غلام ہیں، اور جب زبان سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ الفاظ کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں، ایسے بولیں کہ اگلے والے کی تحقیر نہ ہو، سامنے سننے والے کو برا محسوس نہ ہو۔ ہم اپنی گفتگو تو کر جاتے ہیں مگر احتیاط نہیں کرتے۔
بعض اوقات ہماری گفتگو میں تکبر ہوتا ہے، ہماری گفتگو میں فخر ہوتا ہے، تو یہ تکبر، یہ فخر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت بہلول دانا کے پاس آتا ہے، وہ بہت مایوس حالت میں وہ شخص بیٹھا ہوتا ہے، حضرت بہلول دانا وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرا مال متاع سب ڈوب گیا، میں کاروباری شخص تھا مگر میں اب تباہ و برباد ہو گیا ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ کالا کپڑا خرید لو۔ جب اس شخص نے کالا کپڑا خریدا تو وہاں کسی کا انتقال ہوا تو ان کا کالا کپڑا بہت بکا، یعنی وہ پھر کروڑ پتی ہو گیا، اس کے پاس بہت پیسے آئے، اس کا مال بک گیا۔ اب پہلے اس کی کیفیت کیا تھی کہ وہ عاجز تھا، اس کے الفاظ میں عاجزی تھی، اس کے الفاظ میں انکساری تھی، اس کے الفاظ میں تفخر نہیں تھا، تکبر نہیں تھا۔ جب وہ امیر ہو گیا تو حضرت بہلول دانا کے پاس پھر آتا ہے اور پھر فخر سے پوچھتا ہے کہ اب کیا خریدوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ خربوزے خرید لو۔ اور اس خربوزے خریدنے سے اسے بہت نقصان ہوا کہ اس کا سارا مال دوبارہ ڈوب گیا۔ تو وہ شکایت لے کر حضرت بہلول دانا کے پاس آتا ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کہا تو میں مالدار ہوا، آپ نے مجھے دوبارہ کہا تو میں دوبارہ اسی حالت میں آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوا، یہ تمہارے اپنے الفاظ تھے، یہ تمہارا اپنا لہجہ تھا جس نے تمہیں کامیاب بھی کیا اور جس نے تمہیں ناکامی سے بھی ہمکنار کروایا۔ پہلے تم جس حالت میں تھے وہ عاجزی کی حالت تھی، وہ انکساری کی حالت تھی، اور اب جب جس حالت میں تم نے مجھ سے دوبارہ آ کر بات کی تو تمہارے اندر تکبر تھا، تفخر تھا، جس کی وجہ سے تم رسوا ہو گئے۔ ناظرین محترم، اگر ہم اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ ہمارا جو انداز گفتگو ہو وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز گفتگو کی پیروی کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے الفاظوں کا لحاظ کرنا ہے کہ ہم زبان سے کسی کا دل نہ چیریں۔ آج کل ہم زبان سے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگلوں کے دل زخمی ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ زبان سے دیا ہوا زخم وہ کبھی بھرتا نہیں ہے، چوٹ تو پھر بھر جاتی ہے۔ تو اپنے الفاظ جو ہیں ان کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، سوچنے سے پہلے، بولنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اور کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بات نہ کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کی تذلیل نہ کریں۔ اور آخری بات میں یہاں کہوں گی کہ ہم یہ بھی بہت ایک آداب مجلس میں ہے کہ جب ہم 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اہمیت حاصل کرنے کے لیے آپس میں سرگوشی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تکلم کو اپنانا ہے، اس کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے، عشرہ رحمت کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔